رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف قدم اٹھائے، ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے صاف اور شفاف پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ روزانہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی مثال اس بندہ مومن کی ہے جو روزانہ 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ 5 وقت کی نماز اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، اس لیے 5 نمازیں پڑھنے والوں سے جو گناہ درمیان میں صغیرہ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ ان نمازوں کی برکت سے ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو تمثیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یہاں کہ 5 مرتبہ غسل کرنے والے کی طرح ہے 5 نمازیں پڑھنے والا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ مومن جو اللہ پر عقیدہ توحید کے مطابق ایمان رکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے، آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہوئے 5 وقت پابندی کے ساتھ خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرتا ہے، نماز کے آداب کا پورا لحاظ رکھتا ہے، وضو صحیح طرح سے کرتا ہے، رکوع اور سجود درست کرتا ہے، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے قرآن کی ہدایت کے مطابق ورتل القرآن ترتیلا عمدہ طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر بہترین طریقے سے پڑھتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تو اس کی 5 وقت کی نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہی نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ فحش سے بھی دور رہتا ہے اور منکرات سے بھی دور رہتا ہے، اس لیے کہ یہ نماز اس کو فحش اور منکرات سے، بے حیائی کے کاموں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے دور کرتی ہے۔ جو بندہ 5 وقت شعوری طور پر اللہ سے یہ عہد اور اقرار کرتا ہو مالک یوم الدین، تو روز جزا کا مالک ہے، تو اسے پھر روز جزا کی حساب کتاب کی فکر ہوگی نا، تو یہی فکر اس کو برائیوں سے دور رکھے گی۔ اگر ہم بغیر سمجھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، عادت پوری ہو رہی ہے، تو وہ نماز تو برائی سے، یہی وجہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور برائیاں بھی چلتی رہتی ہیں۔ ایک نمازی صاحب جو ہے وہ نمازیں پڑھ کے جو ہے وہ ماتھے پہ جو ہے وہ محراب بن چکی ہے اور پیشانیوں کے اوپر سجود کے نشانات پڑ چکے ہیں، لیکن دکان میں جا کے بیٹھتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، لیکن وہ نماز روکتی ہے جو نماز صحیح معنوں میں نماز ہو، اس کو شعوری طور پر ادا کیا جائے۔ اس نماز کے ذریعے سے دلوں کی طہارت حاصل ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف قدم اٹھائے، ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ وہ شخص جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا جو طلوع آفتاب سے قبل اور یعنی فجر کی اور غروب آفتاب سے قبل یعنی عصر کی نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 نمازیں خاص طور پر ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان 2 نمازوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ 2 نمازیں پڑھنے والوں کی اللہ کے ہاں بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ جا کر جب اللہ کے حضور رپورٹ پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں نمازوں کا اہتمام کرنے والے۔ ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کامل کی، مکمل نور کی بشارت دے دو۔ یہ کون سا نور ہوگا؟ پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے لیے وہ پل جو جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا،
اور اس کے اوپر سے ہر مومن اپنے ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں گزرے گا۔ تو فرمایا کہ اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو نور کامل کی بشارت فجر اور عشاء کے لیے، اللہ اکبر۔ یعنی ایک تو ساری نمازوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ہمیں بشارتیں دی ہیں، اور پھر ان میں سے بعض نمازوں کا خصوصی طور پر ذکر کر کے خاص بشارتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملی ہیں۔ تو یہاں فجر اور عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جانے والے کے لیے نور کامل کی بشارت، اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ان کو یہ ساری فضیلتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے، یعنی متقی آدمی جس طرح گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ خوش باش رہتا ہے، اس طرح مسجد میں اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، خوش باش رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنایا اللہ تعالیٰ اسے رحمت و راحت کی ضمانت دیتے ہیں، اور اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ وہ سلامتی سے پل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، 5 وقت کی نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے تعین کے ساتھ اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ مرد حضرات باجماعت مساجد میں ادا کریں الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، اور خواتین گھروں کے اندر وقت کی پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کریں۔ بہت بڑی کامیابی کی بشارتیں ہیں۔ اس دنیا میں بھی نماز جو ہے وہ راحت اور سکون کا باعث ہے، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کے نتیجے میں جنت ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ صلوا علیہ